دوسرے جو ان کے پارلیمنٹ ممبر ہیں وہ تو ابھی پارٹی میں جو ہے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کون؟ وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آغا سعید روح اللہ. ہاں آپ خود دیکھ لیجیے. آپ کو لگتا ہے وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے میں اور کس چیز کے لیے وہ کوشش کرے؟ اگر ان کی نیت صاف ہو ہے کیا کرنا چاہیے عمر عبداللہ کا؟ سمپلی جس چیز کے لیے ان کو لوگوں نے ووٹ دیا، عمر صاحب کو یہاں سینٹر کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. اگر نیگوسیشن کے لیے ووٹ لوگ دیتے تو ان کے پاس اور بھی آپشنز تھے. کیا عمر عبداللہ جن کو اس وقت سرکار مرکزی سرکار کی نیت بھی صحیح نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، یہ آیا ہے. اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو 370 اور 35A کو جو ہے وہ اس کو نہیں ہٹاتے. اور اس کے بعد جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے بھی کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھا رہی ہے اس وقت سرکار، مرکزی سرکار. تو آپ مان لیجیے انجینئر رشید صاحب اگر سی ایم ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ دیکھیے وہ کیا کرتے. اگر وہ سی ایم بنتے، سب سے پہلے تو وہ سی ایم نہیں بنتے کیونکہ اگر بن جاتے پارلیمنٹ ممبر، مان لیجیے بن جاتے تو ہم لڑتے. بالکل ہم لڑتے، جیسے وہ یہاں اسمبلی میں لڑتے. سرکار کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ایل جی صاحب کی نیت صاحب نہیں ہے. وہ پاور انجوائے کر رہے ہیں یہاں جموں کشمیر میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، وداؤٹ الیکٹنگ. تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں واپس لاؤں گا. تو اس وقت وہ کیوں بھیک مارے؟ اس وقت وہ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ اگر بھیک مانگ رہے تو کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ اگر بھیک مانگنی ہوتی، اگر نیگوشیٹ کرنا ہوتا تو لوگوں کے پاس اور آپشنز تھے جن کو عمر صاحب ہی ایکوز کرتے تھے. حالانکہ ہمیں نہیں بند ان کی بات آتی ہے. کیا لگتا ہے یاسین ملک کی بات آنی چاہیے؟ بالکل ہر کسی کی بات آنی چاہیے. یاسین ملک صاحب کی بات نہیں ہے، جو بھی سیپریٹسٹ. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹائپ رائٹر. میرے یعنی جاوید خان کے ساتھ ایک بار پھر سے انجینئر رشید کو لے کر جو ہے ان کی پارٹی کی جانب سے آواز اٹھائی گئی، جس کے بعد وقتی طور پر پولیس کی جانب سے جو بھی پروٹیسٹ چل رہا تھا اسے جو ہے ہٹا دیا گیا اور کچھ لوگ ابھی بھی ان کے پاس ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں خورشید صاحب جو کہ انجینئر رشید کے بھائی ہیں اور MLA لنگیٹ بھی ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ خورشید صاحب وقت دینے کے لیے. حالات جو اس وقت کے بنے ہیں، نئی حکومت آ چکی ہے، پولیٹیکل پریزنرز کی بات کی گئی تھی حکومت نے، کیا لگتا ہے سچویشن کس طریقے سے ڈل رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم بات کر سکیں. تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی جو ہے ہماری پارٹی کے کچھ لیڈرز جن میں اسپوکس پرسن فردوس بابا صاحب، اعجاز لون صاحب یا انجینئر رشید صاحب کے فرزند ابرار اور ساتھ ہی ساتھ کئی سارے درجنوں کارکنان جو ہیں وہ اس وقت بھی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو ڈیٹین کیا گیا. یہاں کوٹھی باغ اور دوسرے پولیس اسٹیشنز میں ہمارے کانسٹیچوئنسی انچارج لولاب ایڈوکیٹ داؤد صاحب وہ اس وقت جو ہیں پارم پورہ پولیس اسٹیشن میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس وقت جو ہے ان کو ڈیٹین کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ اننت ناگ میں اور کئی ساری جگہوں پر جو ہے ہمارے لیڈرز کو، ہمارے ورکران کو جو ہے انہیں اریسٹ کیا گیا. اور انفیکٹ ہمیں بھی جو ہے جو ہم نے پروگرام رکھا تھا کہ ہم ایک کوئی ہمیں پروٹیسٹ نہیں تھا آج ہمارا. ہم نے سمپلی جو آج انجینئر رشید صاحب نے جو ہے انہوں نے 2-3 دن پہلے ایک چٹھی لکھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ سیشن شروع ہونے کے ساتھ ساتھ اگر انہیں سیشن اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اگر انہیں جو ہے وہاں اجازت نہیں دی گئی تو وہ ایک ہنگر سٹرائک کریں گے وہیں جیل سے ہی. اور بالکل اس سلسلے میں جو ہے پارٹی لیڈرشپ نے جو ہے ایک فیصلہ لیا کہ ہم بھی جو ہے سولیڈیرٹی میں، ہم ان کے ساتھ یکجہتی میں جو ہے ہم یہاں پریس کالونی میں جو ہے اور ساتھ ہی ساتھ جموں اور دلی میں جو ہے جنتر منتر پہ جو ہے ہم بھی ان کے ساتھ حصہ لیں گے. ہاں جیل میں تو ہم نہیں جا سکتے ہیں تو ہم حصہ لیں گے. تو اس سلسلے میں جو ہے سری نگر میں ہم نے کل ایک اپلیکیشن دی تھی، ہم نے ایک اجازت نامہ مانگا تھا سرکار سے لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. جہاں تک آپ نے پولیٹیکل پریزنرز کی بات کی تو بالکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے جو ہے انہوں نے اپنے ایجنڈا میں، انہوں نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ رکھا تھا کہ ہم پولیٹیکل پریزنرز کی بات کریں. لیکن وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو 2 پارلیمنٹ ممبران ہیں انہوں نے جو سب سے بڑا پولیٹیکل پریزنر اگر کوئی جموں کشمیر کا اس وقت ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ممبر ہے، سب سے بڑا اگر کوئی ملک میں اگر کوئی ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ ایک پارلیمنٹ ممبر ہوتا ہے. تو جموں کشمیر کے 3 اسپیشلی کشمیر کے 3 پارلیمنٹ ممبران میں سے ایک اس وقت پولیٹیکل پریزنر ہے. اس کی بات انہوں نے پارلیمنٹ میں نہیں کی. سرکار نے اپنے مینیفیسٹو میں تو رکھا لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیشن جب شروع ہوا اسمبلی سیشن اس میں بھی کوئی بات نہیں کی. اور اب حد تو یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی اور آرگنائزیشن یا پارٹی
مان لیجیے ہماری پارٹی اگر اجازت مانگتی ہے کہ ہم ہم ہنگر اسٹرائک پہ بیٹھیں گے، کوئی ہم نے پروٹیسٹ نہیں رکھا تھا، ہمیں کوئی نعرے بازی نہیں کرنی تھی، ہمیں کوئی جو ہے جلسہ جلوس نہیں کرنا تھا، بٹ ہمیں سمپلی پریس کالونی میں جو ہے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھنا تھا۔ تو الٹا اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ان چیزوں کے لیے اجازت بھی نہیں دیتی ادر پارٹیز کو۔ حکومت مطلب جموں کشمیر کی حکومت، ایل جی منوج سنہا یا عمر عبداللہ؟ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ایل جی صاحب بھی ہیڈ کر رہے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ جو عمر صاحب نے جو یہاں کی چنی ہوئی سرکار نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں رکھا تھا کہ ہم پرزنرز کی بات کریں گے، بالکل پرزنرز کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، بٹ اب جو لوگ پرزنرز کی بات کرنا چاہتے ہیں ان کو بات کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ وہی روک کون رہا ہے آپ کو؟ روک حکومت رہا ہے جو اجازت نہیں دے رہی ہے اس وقت۔ آپ خود دیکھ کہتے سکتے ہیں ہیں پاور زیادہ ایل جی کے ہاتھ، پاورز ان کے پاس ہے، لیکن مجھے آپ خدا را بتائیے سب سے پہلے تو آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جس وقت ایس پی اوز کی آنریریم ہائیک کی بات کہی گئی تو عمر صاحب تو اس وقت کودتے ہیں کریڈٹ لینے کے لیے، بعد میں کیا ہوا آفیشیلی شاید وہاں سینٹر سے جو ہے بجٹ میں کچھ اس میں جو ہے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ان کو، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کروایا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کارروائی کی۔ تو اگر ان کیس اگر یہ سینٹرل بجٹ میں تو شاید اس وقت یہ پرپوز ہو رہا تھا، اگر اس کو وہاں سے کلیئرنس بھی ہوتی اس وقت اچھلتے ہیں کودتے ہیں یہاں عمر صاحب اور ان کی سرکار جو ہے اس وقت اس کا کریڈٹ لیں گے، تو اس وقت وہ کیوں کہیں گے کہ ہوم ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم اجازت نہیں دیں گے، نمبر 1۔ دوسرا، اگر وہ اس وقت ان کو جو ہے اگر وہ یہ ان کے پاس اگر ہوم نہیں ہے، اگر ان کے پاس ہوم نہیں ہے تو کم سے کم وہ بات تو کریں، وہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے جاری کروائیں، وہ ایک ٹویٹ کروائیں، وہ یہ کہیں کہ بالکل جی ہمارے پاس جو ہے ہوم نہیں ہے، وہ ایک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل۔ تو لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں پہ مطلب یو کانٹ ایٹ دا کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو، عمر صاحب تو ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جس وقت ان کو کریڈٹ لینا ہوگا، بٹ کہتے ہیں دھیرے دھیرے جس وقت کریڈٹ لینا ہوگا، جس وقت کریڈٹ لینا ہوگا اس وقت کو کریڈٹ لیں گے، لیکن جس وقت مطلب اجازت نہیں ملے گی کسی کو اس وقت کہیں گے میرے پاس ہوم نہیں ہے، یا جس وقت خدا نہ خواستہ اگر کوئی کچھ الٹا ہوتا ہے تو اس وقت کہیں گے میرے پاس۔ خورشید صاحب اندر سے کیا چل رہا ہے، کیا انالائز کرتے ہیں آپ؟ اندر سے ہم انالائز یہ کر رہے ہیں کہ سرکار مرکزی سرکار کی نیت بھی صحیح نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، یہ آیا ہے۔ اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو 370 اور 35A کو جو ہے وہ اس کو نہیں ہٹاتے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے بھی کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھا رہی ہے اس وقت سرکار، مرکزی سرکار۔ تو اندر سے یہ ہے کہ مرکزی سرکار کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ایل جی صاحب کی نیت صاحب نہیں ہے، وہ پاور انجوائے کر رہے ہیں یہاں جموں کشمیر میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، وداؤٹ الیکٹنگ۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ پھر اگر ہم عمر صاحب کی بات کریں گے، اگر ہم نیشنل کانفرنس کی بات کریں گے، تو وہ نہ تو بات کر رہے ہیں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بات کرے۔ وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے تاکہ اختیارات سارے ان کے ہاتھ میں ہو جائیں، اس کے بعد وہ بات کر سکتے ہیں۔ کب آئے گا اسٹیٹ ہوڈ واپس؟ آپ دیکھ لیجئے کہ بی جے پی سینٹرل لیڈرشپ ان کی یا یہاں پہ جو ہے ایل جی صاحب جو ہے وہ اس وقت لوگوں کو ایک سزا دے رہے ہیں کہ آپ نے نان بی جے پی گورنمنٹ یہاں کیوں چنی، آپ نے بی جے پی کو کیوں نہیں ووٹ دیا، وہ تو آیا ہے، وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ پہلے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملے گی اس کے بعد ہم کچھ کریں گے، مان لیجئے کہ 5 سال تک کچھ نہیں ہوا، 5 سال تک اسٹیٹ ہوڈ ہمیں نہیں دی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا یہاں پہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو سرکار ہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی؟ تو کیا اسٹیٹ ہوڈ کا انتظار، یہ ایکسکیوز دینا، یہ کوئی جنون بات نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ یہ ایکسکیوز دے رہی ہے سرکار؟ یہ ایکسکیوز ہے، یہ بہانہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے عمر عبداللہ کا؟ سمپلی جس چیز کے لیے ان کو لوگوں نے ووٹ دیا، عمر صاحب کو یہاں سینٹر کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ اگر نیگوسیشن کے لیے ووٹ لوگ دیتے تو ان کے پاس اور بھی آپشنز تھے، کہ عمر عبداللہ جن کو جس وقت عمر صاحب لوگوں کو یہاں ایکیوز کرتے تھے، بی جے پی کا پراکسی کہتے، اس میں انہوں نے ہمیں بھی انجینئر رشید صاحب کو بھی ایجنٹ کہا، بالکل۔
تو انہوں نے یہاں پہ ہر کسی پارٹی کو, چاہے پیپلز کانفرنس ہو, اپنی پارٹی ہو, جو بھی پارٹی یہاں یہ نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کے ساری پارٹیوں کو انہوں نے پراکسی کہا. اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک میں ہی ہوں جو نان بی جے پی ہے, جو یہاں 370-35 اسٹیٹ ہوڈ ڈیولپمنٹ ہم جی ہے, ہم نے یہاں دشکوں تک جو ہے ہم نے یہاں پہ حکومت کی ہے, ہمیں جی ہم یہاں کا تجربہ ہے, ہم ہی چلا سکتے ہیں, ہمیں ہی صرف معلوم ہے یہاں کے ڈیلی ویجر کو, یہاں کے امپلائی کو کیسے چلانا ہے, مرکز کے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے. لیکن اس وقت اگر انہوں نے اس چیز کے لیے ووٹ لیا کہ میں سینٹر سے لڑ کے جو ہے یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے جو ہے ان کے حقوق یہاں جو ہے وہ میں واپس لاؤں گا, تو اس وقت وہ کیوں بھیک مارے, اس وقت وہ کیوں بھیک مانگ رہے؟ اگر بھیک مانگ رہے تو کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ اگر بھیک مانگنی ہوتی, اگر نیگوشیٹ کرنا ہوتا تو لوگوں کے پاس اور آپشنز تھے جن کو عمر صاحب ہی ایکوز کرتے تھے. حالانکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کیا وہ کوئی بی جے پی کی اے ٹیم بی ٹیم تھا یا نہیں تھا, بٹ اگر ہم ان کا ہی اسٹیٹمنٹ مانتے ہیں, اگر یہاں لوگ بی جے پی کے پراکسیز تھے تو شاید بی جے پی ان کے ساتھ بیسٹ نیگوشیٹ کرتی. عمر صاحب کو لوگوں نے اس چیز کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے, نیشنل کانفرنس کو اس چیز کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ آپ جائیے, آپ نیگوشیٹ کیجئے, آپ شال ڈالیے, آپ پیپر میشی یہاں پروڈیوس کیجئے, آپ اس کے بعد جو ہے منسٹر سے ملیے. ایک بار آپ دکھائیے یہاں ان کے منسٹران سے لے کے ڈپٹی سی ایم صاحب سے لے کے چیف منسٹر صاحب سے لے کے فاروق سب دلی گئے, ہر کوئی گیا, پرائم منسٹر صاحب سے لے کے چھوٹے چھوٹے جو ایم او ایس جو ارریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے جن کی شاید جموں کشمیر میں کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے, جن ڈپارٹمنٹس کی, ان کے منسٹر صاحبان سے یا ان کے سیکریٹری سے ملے. ایک بار آپ دکھائیے کہیں سے کوئی پازیٹیو سگنل ملا یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. آپ پولیٹیکل ایسپیریشنز کی بات تو چھوڑیے, آپ بتائیے, آپ جرنلسٹ ہیں, پچھلے 3 مہینے سے آپ دکھائیے جہاں جہاں بھی یہ جاتے ہیں, جس منسٹر کو بھی یہ ملے, آپ تو آپ ایک بار مان لیجئے انجینئر رشید صاحب اگر سی ایم ہوتے تو وہ کیا کرتے ان 3 مہینوں؟ وہ کیا کرتے اگر وہ سی ایم بنتے؟ سب سے پہلے تو وہ سی ایم نہیں بنتے کیونکہ وہ اگر بن جاتے پارلیمنٹ ممبر, مان لیجئے بن جاتے تو ہم لڑتے, بالکل ہم لڑتے, جیسے وہ یہاں اسمبلی میں لڑتے تھے. وہ تو ایک ایم ایل اے جس وقت تھے یہاں ریاستی اسمبلی میں, تو اس وقت وہ لڑکے جو ہے اپنا حق لیتے تھے لنگیٹ کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. لنگیٹ کے باہر جو انسانی حقوق کی پامالی ہوتی تھی یا جو بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے, چاہے اس وقت یہاں ہمارے کشتواڑ میں, ہمارے کٹھوا میں, کہیں پہ بھی اگر کوئی زیادتی ہوتی, حالانکہ ان کا جوریڈکشن نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت, وہ تو اس پہ بھی بات اٹھاتے تھے. کس طرح سے, چاہے اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار تھی یا ان کے ایز این ایم ایل اے بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار تھی, ہر بار جو ہے انہوں نے لڑا. اور شاید لوگوں کو بھی یہاں معلوم ہے کہ مرکز کی نیت صاف نہیں ہے, لوگوں نے اسی وجہ سے جو ہے ووٹ دیا تھا کہ ہم ایک ہی پارٹی کو جو ہے ہم مینڈیٹ دے دیں. لوگ اس وجہ سے بھی کنفیوز ہیں کہ اگر پارلیمنٹ الیکشنز کی بات کریں تو انجینئر رشید نے قریباً 18 لاکھ کے قریب ووٹ لیے, اور جب اسمبلی الیکشنز آئے تو خاص ان کا رتبہ دکھا نہیں کہیں. اس میں کیا اونچ نیچ ہوگی, کس طریقے سے دیکھیں؟ اس میں اور اس اسمبلی الیکشن میں انجینئر رشید خود اسمبلی لیڈ کر رہے تھے, کیمپین لیڈ کر رہے تھے. بالکل دیکھیے, میں بھی اس میں الگ الگ کچھ کافی ساری وجوہات ہو سکتے ہیں. جیسا کہ اگر ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ایک پولیٹیکل مطلب اینالسٹ کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو یہ لگا ہو کہ انجینئر رشید صاحب کی پارٹی جو ہے یہ اس وقت صرف نارتھ کشمیر میں ہی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہیوج, ایک میسو مینڈیٹ کسی ایک ہی پارٹی کو دیں تاکہ وہ ہماری بات کرے. جیسا ہوا بھی, لوگوں نے جو ہے مینڈیٹ صرف ایک ہی پارٹی کو یہاں پہ دیا. دوسرا میں بھی ان کو یہ لگا ہو لوگوں کو کہ ان کے پاس جو ہے کبھی کوئی آرگنائزڈ اسٹرکچر, کوئی کاڈر نہیں ہے اس وقت, جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس چیز کو جو ہے اس وقت کیپٹلائز اور اس چیز کو جو ہے ہم کلک نہیں کر سکے. اور بھی کئی ساری وجوہات ہو سکتے ہیں. اور سیکنڈلی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیشنل کانفرنس نے اس وقت جو ہے اس وقت انہوں نے ٹیگنگ کی ہر کسی پارٹی کو, جو نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کے جو کوئی بھی پارٹی تھی ان کو جو انہوں نے ٹیگ کیا. اس میں سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 چیزیں اگر میں موٹا اگر یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں, جیسا کہ انہوں نے ایک زبردست اسٹریٹجی, انہوں نے اس وقت ایک فیک پروپیگنڈا چلایا, انہوں نے فیک ویڈیو اس وقت چلایا کہ انجینئر رشید صاحب جیل میں نہیں تھے, وہ ڈاکٹر ویڈیو چلایا. ہاں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سرکار کو
اس کے بعد اس کے متعلق کارروائی کرنی چاہیے تھی، جیسا ایسا ہوا نہیں. میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی شاید بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فیک لیٹر ایک چلائی گئی اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ بی جے پی والوں سے اپنی جو ان کے کارکنان ہیں ان کا جو کیڈر ہے ان کو اپیل کی جاتی ہے آپ انجینئر رشید صاحب کو ووٹ دیں. اسی طرح سے کئی ساری چیزیں ہیں جن کو چلایا گیا، مطلب کبھی پروپیگنڈے بنائے گئے کہ ابرار صاحب کہیں یہ کر رہے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ کہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ پروپیگنڈے بھی شاید یہ بھی ایک وجہ رہی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ اس وقت جو ہے لوگوں کو کے بیچ ایک نیریٹو چلایا گیا کہ ایک بڑی پارٹی کو جو ہے اگر ہمیں لڑنا ہے ریاستی اسمبلی میں تو ایک ہی پارٹی کو آپ مینڈیٹ دیجیے. تو شاید یہ ایک وجہ ہے. اور اس میں جو ہے نیشنل کانفرنس اور سرکار اس وقت کافی نہیں بالکل فیل ہو رہی ہے. اس وقت ایک ہی نعرہ تھا کہ میرے والد صاحب کی جیل کی چابی آپ بن سکتے ہیں اگر ان کو جتاتے ہیں، ابرار صاحب کا، ان کے جو فرزند ہیں. جی سو اب لوگ ڈس اپوائنٹ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. دیکھیے ڈس اپوائنٹ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر جو انجینئر رشید صاحب جو ہے جو ان کی پارٹی ہے، ہم کم سے کم ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کی آواز بن رہے ہیں، ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، چاہے پروٹیسٹ کے تھرو، چاہے ہنگر سٹرائک کا پروگرام بنا کے، چاہے عدالت میں جا کے، چاہے لوگوں کے مسائل میں نے ایز اے سنگل ممبر اسمبلی میں اٹھائے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈس اپوائنٹ ہیں، بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہے. لوگوں کو اس وقت بھی علم تھا، ان کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ انجینئر رشید صاحب کہاں جیل میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد اریسٹ ہوئے، لوگوں کو معلوم تھا اس وقت بھی وہ جیل میں. یہ نیشنل کانفرنس اور سرکار کا جو ہے ان کا پروپیگنڈا ہے. ادروائز ان کے بھی 2 پارلیمنٹ ممبران ہیں. ایک پارلیمنٹ ممبر آپ دیکھ لیجئے اس کا تو کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ تو دور کی بات کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. دوسرے جو ان کے پارلیمنٹ ممبر ہیں وہ تو ابھی پارٹی میں جو ہے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کون؟ وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آغا سعید روح اللہ. ہاں آپ خود دیکھ لیجئے. آپ کو لگتا ہے وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے میں اور کس چیز کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ان کی نیت صاف ہوتی، انہوں نے پروٹیسٹ یہاں یہ ریزرویشن کے حوالے سے کیا، ہم نے اس میں پارٹیسپیشن کی، ہم نے ساتھ دیا. آج ہم نے یہاں جو ہے ہنگر سٹرائک کے لیے جو ہے ہم نے یہاں اناؤنسمنٹ کی، اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں آتے. اگر یہاں نہیں ہے، اگر دلی میں ہے، کم سے کم جیل کے باہر جاتے، شاید 2 منٹ سولیڈیرٹی میں وہ اپنا ان کا ساتھی ایک ہے وہاں جموں کشمیر سے جو ہے، خصوصاً کشمیر سے ان کا ساتھی ایک ممبر پارلیمنٹ ہے. 3 ہی پارلیمنٹ ممبران ہیں، 3 میں سے ان کا ایک ساتھی ہے. تو آج تک آپ بتائیے کہ انہوں نے کون سا قدم اٹھایا. بڑا سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ آغا سعید روح اللہ نیشنل کانفرنس یہ تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں نا. مطلب جو ہمیں لگ رہا ہے 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ پارٹی کو اوورٹیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا تو عمر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی کہ ایک گڈ بوائے کے طور پر انہیں پیش کیا جائے سرکار کی ناکامی کو چھپانے کے لیے. 2 ہی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ 370 پہ ایک بیان آیا ہے عمر عبداللہ کا، کہا ہے کہ 370 کو لے کر آج بھی ہم کھڑے ہیں اور ہمیشہ 370 کو لے کر واپسی کی مانگ دیکھتے ہیں. تو سرکار ایک ریزولوشن جو انہوں نے لائی تو وہ تو ایک ویک ریزولوشن تھی. اس کے بعد ہم نے جو ریزولوشن وہاں اسمبلی میں جو ہے ہم جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن جو، حالانکہ میں اپوزیشن اپنے آپ کو اپوزیشن نہیں مانتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو اس وقت جموں کشمیر کے حالات ہیں خصوصاً اسمبلی میں، ممکن ہے کہ اگر سرکار کی نیت صاف ہوگی ان کو کچھ بڑے ڈیسیجنز وہاں لینے پڑے، ان کو ضرورت پڑے انڈیپینڈنٹ ممبران کی یا چھوٹی پارٹیوں کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اپوزیشن میں نہیں ہوں. اگر وہ 370 35 اسٹیٹ ہوڈ، یہاں پولیٹیکل پرزنرز، یہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن یا ریزرویشن، جابس، فری الیکٹریسٹی یا ان چیزوں کے حوالے سے اگر سرکار کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے تو ہم مجبور ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو اپوزیشن نہیں مانتا ہوں. ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہم کریں گے، ہم کرٹیسائز کریں گے سرکار کو، لیکن کنسٹرکٹیو، اور وہ بھی کسی حد تک. تو لہذا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار جو ہے، سرکار کی نیت مجھے نہیں لگتا ہے کہ صاف ہے ان کی نیت. جی، مرکز کی نیت پہلے بھی نہیں صاف تھی. ہاں بالکل. اور مرکز کا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی آگے آتا تھا اس پر داؤ لگتا تھا، چاہے وہ مختلف پارٹیاں کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے آپ کی پارٹی پہ بھی ایک داؤ لگایا گیا. تو آج جو حالات بنے ہیں، کیا لگتا ہے ان حالاتوں میں وہ جموں کشمیر کی آواز، ان کشمیریوں کی آواز اٹھے گی جو کہیں نہ کہیں پچھلے 10 سالوں سے بند ہے؟ دیکھیے اس وقت سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کو ہے. تو میں ایز اے سنگل ممبر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم اسمبلی میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. چاہے اسمبلی میں کل کو ہمیں سوالات سبمٹ کرنے ہیں، چاہے ہمیں ریزولوشنز،
چاہے ہمیں پرائیویٹ ممبرز بل وہاں پہ سبمٹ کرنی ہے. تو یہ آپ خود ہی دیکھیں گے آنے والا سیشن. اسٹرائک کب تک چلے گی انجینئر رشید کی؟ دیکھیے انہوں نے انڈیفینٹ اسٹرائک کے لیے جو ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. تو اب ہم دیکھیں گے, ان کے ساتھ بات کریں گے, جو ان کے کونسل ہے وکیل صاحب وہ ان کو ملیں گے, اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ پارٹی کی ڈیلیگیشن 2-3 لوگ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے ملاقات کریں گے. تو انہوں نے جو ہے انڈیفینٹ جو ہے انہوں نے ہنگر اسٹرائک کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی وہ جب ہمارے سارے ساتھی جو ہے جب وہ باہر آئیں گے, ابھی تک جو ہے ابھی تک سارے باہر نہیں آئے, تو جب وہ باہر آئیں گے تو ان کے ساتھ مشورہ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضلع انتظامیہ سری نگر نے جو یا جموں نے جو ہے انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی, تو ہم پھر جو ہے اپلیکیشن موو کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے اگر اجازت ملتی ہے تو ہم بالکل اسٹرائک کریں گے, یہ ہنگر اسٹرائک. آخری سوال ہے جی, پولیٹیکل پرزنرز کی جہاں بات آتی ہے اور جموں کشمیر میں جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی بات آتی ہے, کیا لگتا ہے یاسین ملک کی بات آنی چاہیے؟ بالکل ہر کسی کی بات آنی چاہیے. یاسین ملک صاحب کی بات نہیں ہے, جو بھی سیپریٹسٹس اس وقت جیلوں میں بند ہیں ان کی بات ہونی چاہیے. جو بھی نوجوان اس وقت جیلوں میں بند ہیں ان کی بات ہونی چاہیے. جو بھی وکلا حضرات بار کے جو ممبران ہیں بند ہیں ان کی بات ہونی چاہیے. جو بھی آپ کے جرنلسٹ ساتھی جو ہے بند ہے ان کی بات ہونی چاہیے. ہر کسی کی بات ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اس وقت جو ہے اس وقت اسپیسیفک جو ہے ہمارا پروٹیسٹ صرف انجینئر رشید صاحب کو لے کے کیوں ہے, کیونکہ وہ اس وقت ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں اور اس وقت جو ہے پارلیمنٹ سیشن شروع ہو رہا ہے. اس میں ایک اور اہم بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو سرکار ہے, جو نیشنل کانفرنس ہے, دیکھیے ان کی نیت پولیٹیکل پرزنرز کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بار بار چیف منسٹر صاحب سے لے کے ان کے جو ایم ایل ایز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے ملک مخالف بات نہیں کی ہوگی, جن کے خلاف بڑے کیسز نہیں ہوں گے. ہم جی کہتے ہیں کون ایسا ہے جس کے خلاف یہاں کیس نہیں ہے؟ آپ یہ کہیے کہ جو بھی ایکیوزڈ ہے, جن کے بھی کیسز چل رہے ہیں, الٹیمیٹلی جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں دیتی ہے, جب تک عدالت کسی چیز کو کنوکٹ نہیں کرتی ہے, تب تک ہر کوئی ایکیوزڈ ہے. تو یہاں جو بھی ہمارے نوجوان, جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, چاہے سیپریٹسٹ ہے, چاہے انجینئر رشید صاحب ہے, وہ تو سارے بند ہیں کہ آپ نے ملک مخالف جو ہے کارروائیاں کی ہے. اب ثابت کس کو کرنا ہے؟ عدالت کو. تو لہٰذا اس وقت جو نیشنل کانفرنس کا چیف منسٹر صاحب کا سٹینڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ میں آپ کے میڈیم کے تھرو ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مس لیڈ اور مس گائیڈ مت کیجیے. آپ مرکز کو خوش کر رہے ہیں, جن کے خلاف کیسز نہیں ہے. ہر کسی کے خلاف کیس ہے. جو جیل میں بند ہے اس کو ایسے ہی پریونٹیو کسی کو 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیٹین نہیں کر سکتے ہیں. جو کوئی بھی جموں کشمیر کے مسئلے کے لیے جس نے بھی یہاں بات کی, ہاں اگر کسی نے کسی قتل میں, کسی سازش میں کوئی کرمنل کانسپیریسی کی ہوگی وہ الگ بات ہے. کسی کا انڈیویجولی کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کلنگ ہوئی ہوگی, اس کو ہم جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ اگر اس میں کسی کی فیملی بھی انوالو ہوگی. ادروائز جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے خلاف ایسے کیسز نہیں ہیں کہ انہوں نے کسی کا قتل کیا یا انہوں نے جو ہے یہاں سب لوگ جو بھی ایک نوجوان سٹون پیلٹر جس کو کہا جاتا تھا سو کالڈ, اس سے لے کے جو بڑے لیڈران ہیں, جو سیپریٹسٹ لیڈر ہیں, وہ اگر بند ہیں تو اسی وجہ سے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ملک مخالف کارروائیوں میں شامل ہیں. لہٰذا نیشنل کانفرنس و سرکار جو ہے, میں مذمت کرتا ہوں جس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملک مخالف کارروائیوں میں بند ہے. آپ یہ کہیے, میں ان کو آپ کے میڈیم کے تھرو میں ان تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ آپ یہ کہیے کہ جو اس وقت ایکیوزڈ ہے, اگر کوئی کنوکٹڈ ہے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, وہ پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ جا سکتا ہے. جو بھی ایکیوزڈ ہیں آلموسٹ 99% 98% اس میں جو لوگ ہیں وہ ایکیوزڈ ہے ابھی تک, اور وہ بھی 1-2 سال سے نہیں. انجینئر رشید صاحب جو ہے 6 سال سے, جو دوسرے سیپریٹسٹ لیڈران ہیں وہ 7-8 سال سے ہے. کچھ ایسے نوجوان ہیں جو 20-25 سال سے جو جیلوں میں بند ہے. تو کب تک؟ تو اس لیے لہٰذا 99% جو ہیں یہ سارے جو ہیں یہ پولیٹیکل پرزنرز. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کو بتا دوں کہ اس وقت شیخ خورشید ہمارے ساتھ موجود تھے بات چیت کرنے کے لیے. آپ بھی جانتے ہیں کہ انجینئر رشید کی آواز جو ہے آج اٹھائی گئی تھی, مگر وقتی طور پر انہیں روکا گیا پروٹیسٹ کرنے سے, اور کچھ ساتھی ان کی ابھی گھر واپسی ہوئی ہے, کچھ ساتھیوں کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ابھی آگے دے کر کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, کس طریقے سے سیاست چلتی ہے اور کیا کچھ آخرکار سیاست میں نیا دکھتا ہے, یہ بڑی دیکھنے والی بات ہوگی. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.